رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اذا قرأ المؤمن آیت الکرسی وجعل ثواب قراءته لأہل القبور جعل اللہ له من كل حرف ملکا یسبح له الى یوم القیامہ۔ جو شخص بھی آیت الکرسی کی تلاوت کرے اور اس کے ثواب کو ہدیہ کرے اہل قبور کے لیے، مرنے والے کے لیے، تو خداوند کریم ہر حرف کے بدلے ایک فرشتہ خلق فرماتا ہے۔ آیت الکرسی کے ہر حرف کے بدلے، ہر لفظ نہیں، ہر حرف کے بدلے۔ اللہ میں کتنے حرف ہیں؟ 1 2 3 4، یعنی 4 حرفوں کے بدلے۔ اسی طریقے سے اللہ لا الہ الا لگا لیں کتنے حرف ہیں؟ ہر حرف کے بدلے خداوند کریم ایک فرشتہ خلق فرماتا ہے جو اس کے لیے قیامت تک تسبیح کرتا رہے گا۔ اس شخص کے لیے جس نے آیت الکرسی کی تلاوت کی اور مردے کو ہدیہ کی، تو خداوند کریم ایک فرشتہ ہر حرف کے بدلے تسبیح فرمائے گا۔ ابن عباس سے روایت ہے کہ ان رجلا ضرب حباءه على قبر ولم يعلم انه قبر فقرأ تبارك الله بيده تبارك الذي بيده الملك فسمع صائحا يقول هي المنجية فذكر ذلك النبي صلی اللہ علیہ وآلہ فقال هي المنجية من عذاب القبر۔ ایک اور سورہ کہ اس کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے، سورہ مبارکہ ملک، تبارک الذی بیدہ الملک۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ ایک شخص نے ایک قبر کے اوپر ایک خیمہ لگا لیا اور سورہ مبارکہ ملک کی تلاوت کی، تو اس نے ایک آسمان سے صدا سنی، یعنی ایک چیخنے والے کی صدا سنی۔ وہ یہ کہہ رہا تھا کہ ہی المنجیہ، یہ نجات دینے والی ہے۔ اس کو سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کیا واقعہ ہوا، تو اس نے اس کو ذکر کیا رسول خدا سے کہ میں اس طریقے سے جو وہ سورہ مبارکہ ملک کی تلاوت کر رہا تھا اور میں نے ایک آواز سنی کہ یہ نجات دینے والی ہے۔ تو امام نے رسول خدا نے ارشاد فرمایا کہ ہی المنجیۃ من عذاب القبر، کہ یہ سورہ مبارکہ ملک عذاب قبر سے نجات دینے والی ہے۔ یہاں تک کہ ایک اور روایت میں ہے کہ اگر کوئی شخص سورہ مبارکہ ملک کی تلاوت کرے اور مرنے والے کو ہدیہ کرے، تو یہ مرنے والے پر روشنی کی چمک سے زیادہ تیز، یعنی اس سے پہلے پہنچ جاتی ہے، اور اس کو اگر قبر کی ہولناکی میں وہ مبتلا ہے تو اس کو قبر کی ہولناکی سے نجات دینے والی ہے۔ تو سورہ مبارکہ ملک کی انسان کیا کرے؟ تلاوت کرے۔ اسی طریقے سے سورہ مبارکہ یاسین، سورہ یاسین کی انسان تلاوت کرے مرنے والے کے لیے، اور وہ مرنے والے کو ہدیہ کرے۔ فرماتے ہیں کہ من دخل المقابر وقرأ سورہ یاسین خفف اللہ عنہم یومئذ وکان لہ بعدد من فیہا حسنات۔ جو شخص بھی قبرستان میں داخل ہو اور سورہ مبارکہ یاسین کی تلاوت کرے، تو خداوند کریم ان تمام قبور سے، اہل قبور سے کیا کرتا ہے؟ ان کے عذاب میں تخفیف دے دیتا ہے، آسانی کر دیتا ہے، اور جتنے بھی مردے دفن ہیں اس قبرستان میں، ان تمام مردوں کے برابر حسنات، نیکیاں اس شخص کے نام اعمال میں لکھی جاتی ہیں جو سورہ مبارکہ یاسین کی تلاوت کرتا ہے۔ تو سورہ مبارکہ یاسین کی تلاوت کرے، سورہ ملک کی تلاوت کرے، سورہ آیت الکرسی کی تلاوت کرے، انا انزلنا کی انسان جو وہ تلاوت کرے، اور فاتحہ تو ہم پڑھتے ہی ہیں، فاتحہ بھی انسان پڑھے۔ اس کے علاوہ کیا کرے؟ اس کے علاوہ کثرت سے استغفار کرے۔ فرمایا کہ ان المیت لیفرح بالترحم علیہ والاستغفار له کما یفرح الحی بالہدیۃ تہدی الیہ۔ جب آپ میت کے لیے استغفار کرتے ہیں یا میت کے لیے ترحم کرتے ہیں، ترحم یعنی خداوند کریم سے رحم کی دعا، مثلا آپ کہیں اللہم ارحم، اللہم ارحمھا، یعنی اگر کوئی مرنے والی عورت ہے تو آپ کہتے ہیں کہ اللہم ارحمھا، یا مرنے والا اگر مرد ہے تو آپ کہتے ہیں کہ اللہم ارحمہ، خداوند کریم اس پر رحم فرما، یہ ترحم ہے۔ یا استغفار کریں، اللہم استغفر لہذا المیت مثال کے طور پر، یا اللہم استغفر پروردگار، یعنی اگر عربی میں نہیں بھی کہہ سکتے ہیں تو اردو میں آپ کہیں کہ خداوند کریم مرنے والے کو بخش دے۔ اگر میت کے لیے ترحم کیا جائے تو استغفار کیا جائے، تو میت بالکل اسی طریقے سے خوش ہوتی ہے جیسے زندہ لوگوں کو کوئی تحفہ دیا جاتا ہے۔ یعنی آپ کو اگر کوئی تحفہ دے مثال کے طور پر تو آپ کیسے خوش ہوتے ہیں؟ خاص طور پر اگر تحفہ کوئی گراں قیمت تحفہ ہو، صحیح ہے، آپ کو کوئی سونے کا سیٹ دے دے مثال کے طور پر، کوئی سونے کی انگوٹھی دے دے مثال کے طور پر، بریسلیٹ دے دے سونے کا، صحیح ہے، اگر مرد ہے تو مثال کے طور پر آئی فون دے دے، کس کو گاڑی دے دے، کوئی گرینڈی مثال کے طور پر، گھر دے دے، تو کیسے خوش ہوتا ہے انسان؟ کہا میت اسی طریقے سے خوش ہوتی ہے۔
اگر میت کے لیے کیا کیا جائے؟ ترحم کیا جائے اور میت کے لیے استغفار کیا جائے، تو کثرت سے جا کر میت کے لیے ترحم کریں، رحم کی دعا کریں اس کے لیے، اور استغفار کی دعا کریں کہ پروردگار اس مرنے والے کو بخش دے۔ اسی طریقے سے ایک اور جو اہم کام ہے، سب سے زیادہ اہم کام ہے، یعنی روایت میں جس کا بہت زیادہ فائدہ بیان ہوا ہے مرنے والے کے لیے انجام دیا جائے، وہ کیا کیا جائے؟ صدقہ دیا جائے۔ مرنے والے کے لیے صدقہ دیا جائے۔ یہ ضروری نہیں قبرستان میں کیا جائے، یعنی اگر آپ اپنے گھر میں بھی ہیں، شہر میں بھی ہیں، تب بھی اگر آپ مرنے والے کے لیے صدقہ دیں تو یہ کام بہت ہی مفید بیان کیا گیا ہے اس مرنے والے کے لیے، کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنے مرنے والے کو بہت زیادہ فائدہ پہنچے۔ دیکھیں، جو بندہ اس دنیا سے چلا گیا بالآخر اس کا نامہ اعمال بند ہو چکا ہے۔ اب جب بند ہو چکا ہے تو وہ اگر چاہے بھی تو نہ وہ 2 رکعت نماز پڑھ سکتا ہے، حتیٰ سجدہ بھی انجام نہیں دے سکتا، حتیٰ تسبیح بھی نہیں کر سکتا، اس کا نامہ اعمال بند ہو چکا ہے۔ اب جب اس کا نامہ اعمال بند ہو چکا ہے تو سب سے پہلی چیز جو آپ کو اس کی طرف سے انجام دینی ہے، سب سے پہلے اس کی طرف سے واجبات کو انجام دیں، کیونکہ بالآخر اگر وہ واجبات چھوڑ کے گیا، اس کی گردن پر واجبات ہیں، تو یہ کام صحیح ہے، مستحب ہے، اپنی جگہ ہے، لیکن کیونکہ اس کے گردن پر ایک چیز موجود ہے، اس کا عذاب اس کو ملنا ہے بالآخر۔ ان کاموں کے ذریعے سے صحیح ہے، کچھ دیر کے لیے اس کو تخفیف مل جائے گی، کچھ عرصے کے لیے اس کو مثال کے طور پر ریلیف مل جائے گا، لیکن اگر اس نے نمازیں نہیں پڑھی ہیں تو بالآخر اس کو اس کا عذاب جھیلنا ہے۔ اگر اس نے روزے نہیں رکھے ہیں تو بالآخر اس کو اس کا عذاب جھیلنا ہے۔ اگر اس نے خمس نہیں دیا ہے، کوئی مالی کسی کا حق گردن پر تھا کھا گیا ہے، کسی سے قرضہ لیا تھا وہ قرضہ اس نے نہیں دیا ہے، تو بالآخر اس کا حساب اس کو دینا ہے۔ یہ تمام کام جو آپ انجام دیں گے یہ فائدہ ضرور دیں گے، لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ اصل فائدہ آپ مردے کو پہنچائیں، کہ جس کے ذریعے سے آپ کہنا چاہیں کہ اس کی گردن کو چھڑوا لیں اس کی گردن کو، تو سب سے پہلے واجبات کو ادا کریں اس کی جانب سے، اس کی نمازوں کو ادا کریں، اس کے روزوں کو ادا کریں، مالی حق اگر کسی کی گردن پہ رہ گیا اس کی جانب سے ادا کریں، یا مثال کے طور پر شخص کے پاس جائیں، کہیں کہ مرنے والے کا مثال کے طور پر قرضہ تھا، یہ جو بھی تھا، تم اس کو معاف کر دو، اللہ کے لیے معاف کر دو، آج تم اللہ کے لیے معاف کرو گے، خدا تمہیں معاف کرے گا۔ تو یہ کام زیادہ ضروری ہیں سب سے پہلے، تو وہ تمام کے تمام کام انجام دینے چاہیے۔ سب سے پہلے کام جو کرنا چاہیے وہ میت کے واجبات کو ادا کیا جائے۔ پھر جو ہم گفتگو کر رہے تھے کہ میت کی جانب سے کیا کیا جائے؟ صدقہ دیا جائے۔ اگر آپ صدقہ دیں گے تو کیا ہوگا؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اذا تصدق الرجل بنیت المیت امر اللہ جبرائیل ان يحمل الى قبره 70,000 ملک فی ید کل ملک طبق فیحملون الى قبره ویقولون السلام علیک یا ولی اللہ هذه هدیۃ فلان ابن فلان الیک فیتلألأ قبره وعاتاه اللہ 1000 مدینۃ فی الجنہ وزوجہ 1000 حوراء والبسہ 1000 حلہ وقضى له 1000 حاجہ۔ فرمایا کہ اگر کوئی شخص مرنے والے کی نیت سے صدقہ دے، صدقے سے مراد یہاں پہ کوئی بھی چیز ہے، یعنی مال بھی ہو سکتا ہے، کوئی کھانے پینے کی چیز بھی ہو سکتی ہے، کوئی بھی چیز صدقہ دے، تو خداوند کریم جناب جبرائیل امین کو حکم دیتا ہے کہ اس کی قبر پر 70,000 ملک کو لے کے جاؤ۔ 70,000 یعنی جناب جبرائیل 70,000 ملائکہ کے ساتھ اس قبر پر جاتے ہیں، اور ان میں سے ہر فرشتے کے ہاتھ میں ایک تشت ہوتا ہے، ایک تھال ہوتا ہے، یہ تشت وہ لے کر جاتے ہیں اس کی قبر پر، اور اس سے کہتے ہیں کہ السلام علیک یا ولی اللہ، اے اللہ کے ولی تجھ پر سلام ہو۔ یہ تمام چیزیں یعنی جو ہم تشت میں چیزیں لے کر آ رہے ہیں، یہ ہدیہ ہے جو تیری طرف بھیجا گیا ہے فلاں ابن فلاں کی طرف سے۔ یعنی آپ سوچیں کہ اگر خدا نخواستہ خداوند کریم ہمارے والدین کو سلامت رکھے، انہیں صحت و عافیت کے ساتھ طول عمر عطا فرمائے، اگر کسی کی والدہ کا انتقال ہو چکا ہے اور وہ اپنی والدہ کے لیے ہدیہ پیش کرنا چاہتا ہے، صدقہ دینا چاہتا ہے، تو 70,000 ملائکہ ہاتھ میں تش لیے ہوئے آتے ہیں والدہ کے پاس کہ یہ تیرے بیٹے نے ہدیہ بھیجا ہے تیرے لیے، یا یہ تیرے اگر والد کے پاس آتے ہیں کہ یہ تیرے بیٹے نے یا تیری بیٹی نے ہدیہ بھیجا ہے تیرے لیے، یا بھائی کے پاس آتے ہیں یا بہن کے پاس آتے ہیں کہ یہ تمہاری بہن نے یا تمہارے بھائی نے تمہارے لیے ہدیہ بھیجا ہے، اور اس سے کہتے ہیں جب وہ ملائکہ اس کی قبر میں داخل ہوتے ہیں اس سے کہتے ہیں کہ یہ ہدیہ ہے،
تو اس کی قبر نور سے بھر جاتی ہے، روشن ہو جاتی ہے، اور خداوند کریم اس کو 1000 شہر عطا کرتا ہے جنت میں، 1000 حوروں سے اس کی شادی کرواتا ہے، یعنی اگر مرد ہے، اور اگر عورت ہے تو ظاہر سی بات ہے غلمان سے شادی کرائے گا، اور اس کو 1000 حلے، 1000 حلے سے مراد نہیں جامع ہے، 1000 حلے اسے جنتی حلے عطا کرتا ہے، اور 1000 اس کی حاجات کو پورا کرتا ہے۔ تو میت کے لیے صدقہ دینا یہ سب سے زیادہ جسے کہنا چاہیے مفید، اور سب سے زیادہ جسے کہنا چاہیے کہ سب سے زیادہ سب سے سریع، جلدی پہنچنے والا عمل ہے جو میت کو پہنچ جاتا ہے۔ کچھ اذکار ہیں جو کہ میت کے لیے پڑھے جائیں تو وہ اذکار بھی میت کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ما من احد یقول عند قبر میت اذا دفن 3 مرات اللہم انی اسألک بحق محمد وآل محمد اللہ تعذب هذا المیت الا رفع اللہ عنہ العذاب الى یوم ينفخ فی الصور۔ اگر کوئی شخص بھی کسی میت کی قبر پر جب اسے دفن کر دیا گیا ہو 3 مرتبہ یہ جملے کہے، اللہم انی اسألک بحق محمد وآل محمد، پروردگار میں تجھ سے محمد اور آل محمد کے حق کے وسیلے سے سوال کرتا ہوں، اللہ تعذب هذا المیت کہ تو اس میت کو عذاب نہ پہنچائے۔ 3 مرتبہ کہنا ہے فقط، 3 مرتبہ کہنے میں کتنی دیر لگے گی؟ 3 مرتبہ کہنا ہے۔ جو شخص بھی 3 مرتبہ یہ کہے گا الا رفع اللہ عنہ العذاب، خداوند کریم ان کلمات کے وسیلے سے اس میت سے عذاب کو دور کر دے گا۔ کب تک دور کرے گا؟ الی یوم ينفخ فی الصور، جب سور پھونکا جائے گا، یعنی قیامت کے دن تک۔ اگر مردے کو عذاب سے نجات دلانا چاہتے ہیں 3 مرتبہ کیا کہیں؟ اللہم انی اسألک بحق محمد وآل محمد اللہ تعذب هذا المیت، اتنا جملہ کہنا ہے، اللہ تعذب هذا المیت، پروردگار تجھ سے سوال کرتا ہوں محمد اور آل محمد کے حق کے وسیلے سے کہ تو اس میت کو عذاب میں مبتلا نہ فرما۔ اردو میں بھی کہہ دیں، مسئلے کی بات نہیں، 3 مرتبہ کہہ دیں، دعا ہے بالآخر۔